السلام علیکم۔ پروگرام برعکس وذ رانا مبشر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ذیشان بشیر ہے۔ ناظرین کرام، حکومت کی جانب سے عمران خان کے معاملے کو جس طرح سے ہینڈل کیا گیا یا مس ہینڈل کیا گیا، اس کے بعد ایک بار پھر سے بانی پی ٹی آئی پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ معاملہ اب کوئی میڈیکل رپورٹ کا یا سیاسی معاملہ نہیں رہا ہے، بلکہ سپریم کورٹ میں اب یہ باقاعدہ طور پر ایک سیاسی جنگ کی یا عدالتی جنگ کی اگر بات کریں تو وہ معاملہ اختیار کر چکا ہے، یہ قانونی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک بہت اہم چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ توہین عدالت کی جو درخواست پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی یا بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان نے جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایک درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں وزیر اعظم کو فریق بنایا گیا ہے، اس میں وزیر قانون کو، وزیر اطلاعات کو فریق بنایا گیا ہے، جیل حکام کو فریق بنایا گیا ہے، اس میں وزیر داخلہ کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ حکومت کا یہ موقف تھا اور اسلام آباد انتظامیہ کا یہ موقف تھا کہ سیکیورٹی ایشوز تھے، جس کی وجہ سے عمران خان کو شفا کی بجائے پمس لے جایا گیا، اور یہ سیکیورٹی ایشوز تھے تو کیا وزارت داخلہ کا اس میں کردار نہیں بنتا؟ کیا اس حوالے سے ان سے بھی پوچھا جائے گا؟ عدالت کیا بلائے گی وزارت داخلہ سے کسی کو یا نہیں بلائے گی؟ اس کے بعد ایک بار پھر سے ہم نے یہ قیاس آرائیاں سنی ڈیل کے حوالے سے، ڈیل اور نو ڈیل کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی پیش رفت ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کی افواہیں سامنے آ جاتی ہیں، اس طرح کی خبریں گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت نے ایک اور درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ کا جو عبوری حکم تھا عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ جو حکم دیا گیا یہ قانونی اختیار سے تجاوز ہے۔ اس کے علاوہ یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جیل میں قیدی کے علاج کے لیے پاکستان پریزن رولز 1978 میں واضح طریقہ کار موجود ہے، جس کے تحت قیدی کو سرکاری یا ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے، اور نجی اسپتال کا تصور قانون میں موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پسند کے ڈاکٹر سے علاج کروانے کا ذکر بھی اس قانون میں نہیں ہے، وہ بھی تصور بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ درخواست میں دفعہ 561 ضابطہ فوجداری کے استعمال پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ جی اسلام آباد انتظامیہ نے بھی ایک درخواست دائر کر دی ہے عدالت میں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ 27ویں ترمیم کے بعد عدالتی دار اختیار جو ہے اس پر خاصے قانونی سوالات بنتے ہیں۔ تو یہ تمام تر ایشوز ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں تعارف کرواتا چلوں۔ محمد علی درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر سیاستدان ہیں۔ درانی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آخر وجہ کیا تھی حکومت کی جانب سے جس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا ہے، اور شفا انٹرنیشنل اسپتال جانا تھا، پمز ہسپتال میں جو ہے وہ علاج کروایا گیا یا میڈیکل چیک اپ کروایا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ ڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا خان صاحب کو۔ ایسی ضرورت کیوں پیش آئی حکومت کو کہ اس معاملے کو پھر سے کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے؟ حالانکہ ایک اعتماد سازی کی فضا غالباً ہم دیکھ رہے تھے، کچھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں اور شاید مذاکرات شروع بھی ہو جاتے، لیکن اب معاملات پھر سے بگڑ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام دیکھیں، بات سمپل سی ہے کہ اگر اس سارے عدالتی فیصلے کے آنے کے بعد سے جو حالات ہم آبزرو کر رہے ہیں اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ حکومت مکمل طور پہ حواس باختہ نظر آ رہی ہے، اور ہم حکومت کی حواس باختگی فیصلے آنے کے وقت سے شروع ہو کے آج تک جاری ہے۔ پہلا جو ہی فیصلہ آیا تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی تعریف کی فیصلے کی، اور اس کے بعد وزیر قانون نے اس کی مخالفت کے اندر جو ہے بیان جاری کر دیا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ہاؤس آف دا گورنمنٹ از ناٹ ان آرڈر اٹ سیلف۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب ہسپتال جانے کا واقعہ ہوا، وہ ہوا، اس کو جس طریقے سے حکومت نے ڈیل کیا تو صاف اس سے ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ حکومت اتنے واضح احکامات کے بعد جو اقدامات کر رہی ہے، تو اس میں تو پاکستان کی تاریخ مجھے آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے کہ ہر حکومت جس نے جانا ہوتا ہے اس کی آخری جنگ جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتی ہے، مطلب وہ بائے بائے حک اور گروپ وہ عدلیہ سے پھڈا لے ہی لیتی ہے۔ تو اب یہ حکومت جو ہے ایک ہسپتال میں کسی فرد کو کوئی ٹریٹمنٹ مل جانے سے کون سا طوفان آتا تھا، اور بلکہ تو حکومت کی تو اگر سیاسی طور پہ دیکھیں تو یہ حکومت کا بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج بنتا تھا اگر وہ اس چیز کو ہول ہارٹیڈلی لے کے چلتے، لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ ان سے ٹکراؤ لے۔ اب تیسری چیز جو اس میں بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے
کہ حکومت جو ہے وہ اپنا سیاسی دفاع بھی نہیں کر پا رہی. اب وہ جو مطلب یہ جو سارے اقدامات ہیں ان کے دفاع کے لیے وہ اخبارات کی سرخیوں کو استعمال کر. اور جو آخری چیز جو بہت بڑا ایک شفٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. میں تو ان کو کئی سالوں سے یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بھئی آپ اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑیں, آپ نے لڑنا ہے تو حکمرانوں سے لڑیں. آپ کی چوری شدہ ووٹ تو ان کے پاس ہیں, تم جا کے دوسری طرف لڑتے ہو. تو 2.5-3 سال کے بعد ادھر بھی بیٹر سینس پریویل کی ہے, اور اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ انہوں نے ایک کوہیرنٹ سٹینڈ لیا ہے کہ ہم جناب اس کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہراتے ہیں. اب حکومت اگر ذمہ دار ہے تو تب حکومت ہی پہ کوسچن ہوگا. اور اب میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو نے جو اپنے گرد ایک فائر وال لگائی ہوئی تھی ہائیبرڈ حکومت کی, اور جس طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے نام کو اپنے تحفظ کے لیے استعمال کر رہی تھی, وہ اب اس کو وہ فیسلٹی, اب یہ مطلب فیسلٹی ان کو اویلیبل نہیں ہے. وہ ٹیلی فون پہ آ جاتی ہیں, مطلوبہ آپ کو میسر نہیں ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہائیبرڈ فیسلٹی جو ہے probably they are going to lose that facility. تو اب جو کچھ ہوگا وہ سیاست کے میدان میں ہوگا. اب سیاست کے میدان میں حکومت کے پلے تو کچھ نہیں, کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے, وہ تو اپنے گھر کے باہر بھی جلسہ نہیں. لہذا اب ایک دلچسپ سیاسی فیز شروع ہونے والا ہے. اب دیکھتے ہیں, اللہ کرے اس میں سے ملک کی بہتری نکلے. درانی صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہائیبرڈ والا معاملہ تھا یہ اب ختم ہو گیا ہے, تو یہ کیا کچھ اختلافات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں, میں اس کا اشارہ میرا بڑا کلیئر ہے, اور میں تو 2-2.5 سال سے یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک غیر منتخب افراد پہ مشتمل ٹولہ وہ جو ہوتا ہے وہ گراں گزرتا ہے ملکی اداروں کے اوپر اور عوام کے اوپر, اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب وہ پرفارم بھی نہ کرے, مطلب یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ملک کے عوام نے, ملکی افواج نے اتنا بڑا مارکہ حق لڑا, اس کے بعد مارکہ امن لڑا, پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا بدلا. اس کے جواب میں حکومت نے عوام کے خلاف, عوام سے کیا سلوک کیا, عوام کے خلاف مارکہ ظلم شروع کر دیا. سب سے مہنگا پیٹرول پاکستان کے عوام خریدیں, سب سے مہنگی بجلی پاکستان کے عوام خریدیں, سب سے مہنگی گیس پاکستان کے عوام خریدیں, سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہے پاکستان کے عوام دیں, حتیٰ کہ لیوی جو ہے وہ بھی ایک ہونڈا 70 والا اور ایک مطلب سزوکی FX والا جو ہے وہ ادا کرے, اور ملک کی معیشت کا بٹا بٹھا دیں, قرضوں کی مشین کے علاوہ کوئی انڈسٹری یہ چلائے نہ. اب ایسی پرفارم کرنے والی حکومت جو ہے اس کو کون کتنی دیر تک, مطلب کسی مردے کو کندھے پہ لے کے پھرنا ہو یا کسی انوس شدہ لاش کو جو ہے آپ نے اٹھا کے پھرنا ہو, کون کتنی دیر لے کے ان کو چل سکتا ہے جو کہ کچھ پرفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ادر دین کرپشن اور ادر دین ذاتی انٹرسٹ اور ذاتی مفاد. ٹھیک. درانی صاحب, پی ٹی آئی کا اس کے بعد جو موقف آیا, جو ہم نے بیانات دیکھے, اس میں یہ کہا گیا کہ جی کچھ خاص عناصر ہیں حکومت کے یا PMLN کے جو کہ اس معاملے کو بگاڑ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا یا جو اقدامات کیے گئے گورنمنٹ کی جانب سے یہ متفقہ طور پر کیے گئے, یا واقعی کچھ ایسے عناصر ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ضد پر یا جن کو خوش کرنے کے لیے اس طرح سے معاملے کو متنازع بنایا گیا ہے؟ دیکھیں, میں مطلب یوزلی تو جو فیس پہ چیز ہوتی ہے میں اسی پہ زیادہ بات کیا کرتا ہوں, لیکن میں اس بات سے I tend to agree with what they are saying کہ مطلب حکومت کے اندر کی, چونکہ اب اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے. آپ دیکھ لیں نا کہ رانا ثناء اللہ کا بیان آ گیا فوراً ہی, اور انہوں نے وہ سین بات کی, وہ سین پولیٹیشین. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دوسرے گروپ نے اپنا زور دکھایا, ٹھیک ہے نا جی, اور انہوں نے وہ ساری کر دی جو نہیں کرنی چاہیے. اور اب اگر حماقتیں کرنے والا گروپ کسی پارٹی میں طاقتور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حماقت کا رول ہے نا, وہ حماقت کا حکمرانی ہے. تو اب حماقت کی حکمرانی جتنے دن چلا کرتی ہے اتنے دن ہی چلا کرتی ہے. ٹھیک. اچھا, اس تمام تر ایپیسوڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب ایک بار پھر سے جو ہے وہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں, یا انہیں شاید ریلیونٹ بنا دیا گیا ہے, حکومت نے بنا دیا ہے. حکومت کا سخت موقف
ایک جانب پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے آپ کے خیال میں وہ اس سے کتنا سٹرونگ ہوگا، اور جو ہمدردی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اسپیشلی اگر ہم یہ 27 ستمبر کی کال کی بات کریں، اس کو کتنی تقویت ملے گی اس تمام تر چیزوں سے؟ دیکھیں مطلب 27 ستمبر کی کال جو ہے وہ ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن حکومتوں کے لیے تو یہ ایسی ایکٹیویٹیز مطلب بریدر ہوا کرتی ہیں کہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ اس کو وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ انہوں نے کون سا حکومت نے کون سا کوئی سیاسی قوت سے کسی چیز کو روکنا ہوتا ہے، انہوں نے اسٹیٹ پاور سے ہی روکنا ہوتا ہے۔ لہذا اس وقت پی ٹی آئی کی جو اصل طاقت ہے وہ ان کی عوام میں مقبولیت ہے، اور اس ساری صورتحال میں جو آپ نے یہ بات کی کہ اس کی وجہ سے عمران خان کو ریلیونس ملی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ارریلیونٹ تو ہوئے ہی نہیں تھے، کیونکہ عوام کا حق مار کے اس ٹولے کو حکمرانی دی گئی تھی۔ عمران کی مقبولیت سے زیادہ جو چیز عمران کو سپورٹ کر رہی ہے وہ اس حکومت کی نفرت ہے۔ اس حکومت کی نفرت جو ہے وہ دو گھروں کو نقصان، ایک کو فائدہ دے رہی ہے، ایک کو نقصان دے رہی ہے۔ مطلب اس کا عمران کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پورا تاثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا تحفظ حاصل ہے، اور اس تاثر کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی بارے میں، اور پھر یہ میں بڑا ہی مجھے افسوس ہوتا رہا ہے ایک لمبے عرصے تک کہ حکومت نے پوری مینجمنٹ کی کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کی جو مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سارا رخ جو ہے ان کی جو مخالفت کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیا جائے۔ اور میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ بھئی آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ کا جو لوٹا ہوا سیاسی مال ہے وہ تو حکومت کے گھر میں پڑا ہوا ہے، اور آپ لڑتے ہیں جا کے کسی اور سے، یہ جی اس نے دیا تھا۔ بھئی تھانے سے نہ لڑو، تم چور سے لڑو، چور کے خلاف ایف آئی آر کراؤ نا کہ جو تمہارا مال مسروقہ لے کے گیا۔ تو اب اگر جب یہ سمجھ آ گئی پی ٹی آئی کو، جب یہ سمجھ آ گئی اپوزیشن کو، اپوزیشن تو خیر کیا کہوں، پی ٹی آئی کہوں گا، تو اس کے بعد جو ہے آپ خود دیکھیں گے کہ حکومت کے پلے کیا رہے گا۔ حکومت نے تو 2.5 سال تک پیٹرول کا ڈرم پکڑا ہوا تھا، اور وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ فوج اور عوام، اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے خلاف جتنا بھڑکاؤ پیدا کیا جا سکتا ہے کیا جائے، ان سے ڈرایا جائے کہ جی یہ کوئی جن بھوت ہے، اگر یہ باہر آ گئے تو یہ ہو جائے گا، ادھر چلے گئے تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن اصل میں وہ اپنا تحفظ اس میں سے نکال رہے تھے، جو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ان کا جو موو تھی وہ اب کامیاب ہوتی بھی نہیں لگتی۔ درانی صاحب، ایک امپورٹنٹ چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی درخواست دی گئی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے یا عظمیٰ خان صاحبہ کی جانب سے، اس میں جن کو فریق بنایا گیا اس میں وزیر اعظم ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، وزیر قانون ہیں، لیکن جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ تو وزارت داخلہ پر عائد ہوتی تھی نا، اور محسن نقوی صاحب تو ویسے بھی ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ سب سے طاقتور وہ وزیر مانے جاتے ہیں، ان کو طاقتور وزیر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تو انہیں فریق نہیں بنایا گیا۔ کیا یہ پی ٹی آئی کی کوئی سیاسی حکمت عملی ہے، یا وہ براہ راست جو ہے اس حوالے سے محسن نقوی صاحب کے ساتھ یا ان پر ذمہ داری عائد کرنے کے حوالے سے وہ گریز کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو میں تو فرینکلی بات کروں گا کہ پی ٹی آئی کے حلقے بھی اور ویسے بھی مطلب اس سارے کے بارے میں یہ ہے کہ محسن نقوی نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہاسپٹل والے سارے پروجیکٹ کو، اور جو مطلب اس وقت پی ٹی آئی کی جتنی بھی کے پی کے کی حکومت ہے یا ان کے لیے جو اس وقت حکومت چیلنجز بنا رہی ہے اور ان کے لیے جو کنفرنٹیشن کی فضا بنا رہی ہے، اس کو کم کرنے کے اندر انہوں نے خود ایک رول پلے کیا۔ اس رول کی وجہ سے ان کے خلاف ہو جائے یا کچھ بھی کر لے، لیکن اب پی ٹی آئی والوں کو تو عقل ہی کرنی پڑے گی نا کہ مطلب وہ ایک چیز آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، تو آنکھ سے دیکھتے ہوئے وہ کیسے اس چیز کو دوسری طرف لے کے جائے۔ انہوں نے نہیں ڈالا، یہ مدعی کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ کس کو انوالو کرتا ہے کس کو نہیں کرتا، اور اب بالکل اگر پرائم منسٹر کو ڈال دیا ہے تو بس وہ کافی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر۔ ٹھیک ہے، اچھا
درانی صاحب مختصراً اس بارے میں کمنٹ کیجیے گا کہ یہ قیاس آرائیاں ڈیل کے بارے میں این آر او کے بارے میں ایک بار پھر سے ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی بڑی پیش رفت اگر ہوتی ہے تو اس طرح کی افواہیں پھر سے شروع ہو جاتی ہیں؟ کیا پس پردہ کچھ چل رہا ہے، کچھ چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو پس پردہ سے بات کر رہا ہوں. میں عمران خان کے ریفرنس سے بھی سب سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ عمران خان ڈائیلاگ روکے گا نہیں لیکن ڈیل کرے گا. تو عمران خان نے ڈیل ویل کوئی نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. ہاں، اب جو چیز ہو رہی ہے، اب ایسے لگتا ہے کہ اب ایک سیٹلمنٹس کا سلسلہ شروع. اب جو ایک اپ سیٹ تھا، جو ایک مس مینجمنٹ ہو رہی تھی، اب وہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہی ہے. اب اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں عوام کے لیے اور ملک کے لیے بہتری نکلے گی، ٹکراؤ کم ہوگا، قبضہ گروپس جو ہیں ان سے حکومت کو نجات ملے گی، اور ملک کے اندر ہم ایک ہوپ. آپ دیکھیں جب پرسوں ڈیسیژن آیا 3 دن پہلے سپریم کورٹ کا، تو ایک دم سے پورے ملک کے اندر ایک ہوپ اور امید کی فضا بن گئی تھی کہ اب شاید ملک کے جو مطلب رول آف لا ہے وہ ریسٹور ہونے جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ عوام کو امید چاہیے، اور اسی کو میں سیٹلمنٹ کہتا ہوں. جب آپ عوام کے جذبات کے تلاطم کو ختم کرتے ہیں، جب ان کی جو انزائٹی ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کوئی ڈیل اس نے نہیں کرنی، ڈیل کوئی بھی نہیں کرے گا. نہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرے گی، نہ آپ کا اپوزیشن ڈیل کرے گی. حکومت پوری کوشش کرے گی کہ ڈیل کا تاثر بنائے، اور یہ بھی پوری کوشش کرے گی کہ کچھ سیٹلمنٹ نہ ہونے کے ماحول کو اخباروں کی سرخیاں لگوا کے جو ہے رکوائے. لیکن اگر کچھ ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے. درانی صاحب، اس تمام تر معاملے میں پیپلز پارٹی کی سٹینڈنگز آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ اسپیشلی یہ جو نئے اتحاد کی باز گشت ہم سن رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انہوں نے بھی ملاقات کی ہے، پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ خاصے تحفظات رکھتی ہے. تو دیکھ رہے ہیں مستقبل میں حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی ہوئی یا اپوزیشن اتحاد کا اکٹھا؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نا پیپلز پارٹی اور نون کا، یہ یک جان دو کا، یہ ایک ہے، ایک تھے اور ایک ہی رہیں گے، اور ان کا ایک ہی انجام. یہ دونوں جو ہیں دو بڑے بڑے زیرو بن چکے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل ہونے کے بعد. ٹھیک ہے. اس وقت کوئی اپوزیشن ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی تو وہ زیرو ہو جائے گی. مجھے وہاں پر وہ ورڈ یاد آ جاتا ہے، نورا کشتی والا. یہ پھر وہی چل رہا ہے اس وقت. یہ نورا کشتی بھی نہیں ہے، یہ پتلی تماشا ہے ان کے. اب دیکھیں، نہ یہ منتخب، نہ یہ عوام کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے لیے انہوں نے امبیرسمنٹ خریدی ہے، اور جتنے پروجیکٹس اسٹیبلشمنٹ نے ملک کی بقا کے لیے چلائے، خواہ وہ نہروں کا پروجیکٹ ہو، خواہ وہ کالا باغ ڈیم کا پروجیکٹ ہو، خواہ وہ SIF، انہوں نے اس کو تباہ و برباد کیا. اس کے بعد جو ہے وہ کس سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہے اور ہمارا یہ حق ہے. نہ تمہارے پاس ووٹ ہے نہ عوام کی، تم اپنے گھر کے باہر نہیں جلسہ کر سکو. میں تمہیں بتا رہا ہوں، کراچی میں بلاول ہاؤس کے باہر نہیں مطلب زرداری صاحب جلسہ کر سکتے. یہ لوگ، اور عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کے اندر اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی اپوزیشن لیڈر، میں ساری اپوزیشن کو وارن کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں میں سے کسی کے پاس سے بھی گزرے گا تو آپ اس کو پتھر ماریں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. محمد علی درانی صاحب جی موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، اس بارے میں بات کر رہے تھے. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب اس حوالے سے کیا سیاسی حکمت عملی اپناتی ہے، اسپیشلی جو عدالت میں معاملہ گیا ہے وہاں پر اب اپنے دفاع میں کیا کہا جاتا ہے، اور PTI کی نیکسٹ اسٹریٹجی اس حوالے سے کیا ہوتی ہے. ابھی ایک بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں دیگر اسلامی ممالک بھی جو ہے وہ شامل ہونے کی دلچسپی دکھا رہے ہیں، وہ اظہار کر رہے ہیں، اور ایک نیا اسلامک نیٹو کی شکل کا اتحاد بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس خطے کے ممالک پر، اور خطے کے باہر ویسٹرن ورلڈ کا اس پر ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदा, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इस्लामिक ब्लॉक बनने के हवाले से जहाँ पर अब बहुत सी बातें की जा रही हैं, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बाद मिस्र के हवाले से भी बात की गई कि वो भी इस माहदे में मुमकिन तौर पर शामिल हो सकता है, और तुर्की की क़यादत और मिस्र की क़यादत इस हवाले से राब्ते में है। ताज़ा तरीन इस हवाले से जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि बांग्लादेश ने भी इस हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया है कि वो इस माहदे में मुमकिन तौर पर शामिल होना चाहता है। और इस हवाले से जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म को दौरे की दावत भी दी है और उनकी मुलाकात भी होने के लिए जा रही है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत जो है बड़ा ब्रेक थ्रू है इस्लामिक ब्लॉक बनने के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, और ये बहुत खुश आइंद भी हो सकता है। दूसरी जानिब अगर हम मिडल ईस्ट सिचुएशन की बात करें तो ईरान अमरीका मामलात जो मुसलसल कशीदगी का शिकार हैं, अब वो इकोनॉमिक वॉर में मामला दाखिल हो चुका है। अमरीका की जानिब से जो सैंक्शंस हैं वो बढ़ाने की बात की जा रही है। इवन के स्कॉट बेसेंट जो कि अमरीकी वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने मुख्तलिफ सैंक्शंस का ऐलान भी किया है, नई पाबंदियाँ जो हैं उनका ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ ये भी वार्निंग दी गई है मुख्तलिफ ममालिक को कि ईरान के साथ जो भी ट्रेड करेगा, जो भी तिजारत करेगा, उन ममालिक पर भी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं और हैवी टैरिफ्स जो है वो लगाए जा सकते हैं। यानी कि ये मामला शुरू हुआ था एपिक फ्यूरी से, उस ऑपरेशन से, और अब ये मामला इकोनॉमिक फ्यूरी तक जा पहुंचा है। अब सैंक्शंस की जो है वो बात की जा रही है। उसके बाद इन पाबंदियों से कौन कौन से ममालिक मुतासिर होंगे, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। और जो खित्ते की बड़ी ताकतें हैं लाइक चाइना है, रशिया है, इन पर क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि चाइना ईरानी तेल का बहुत बड़ा ख़रीदार है। तो क्या चाइना भी इससे इफेक्ट होगा, और अगर होगा तो उसका रिएक्शन इस हवाले से क्या हो सकता है? इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ करवाता चलूँ। एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर दिफाई तर्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया एजाज मलिक साहब आपके वक्त का, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मक्का मुश्तरका दिफाई माहदा जो है उस हवाले से बात करना चाहूँगा। मिस्र और बांग्लादेश मुमकिन तौर पर ये भी इस माहदे में शामिल हो सकते हैं। तुर्की की जो क़यादत है वो मिस्र के साथ राब्ते में है और डेफिनेटली मामलात आगे बढ़ रहे होंगे, और बांग्लादेश ने भी इस हवाले से अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है, इंटरेस्ट शो किया है। क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में इस्लामिक ब्लॉक बनने के हवाले से क्या मुमकिन पेशरफ्त हो सकती है? जब से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का अपना बाहमी बायलैटरल मुआहदा हुआ था, उस वक्त से उसकी एक्सपेंशन पे मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुख्तलिफ नैरेटिव्स और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हम सुनने को आती रही। फिर हमने एक नई और रीसेंट डेवलपमेंट देखी जिसमें तुर्किया इसमें शामिल हुआ। और यूं इस्लामिक उम्मा के तीन बड़े ममालिक, दो सबसे बड़े मिलिट्री कुव्वत रखने वाले मुल्क, तुर्किया, पाकिस्तान, वाहिद न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, और एक बहुत बड़ी इकॉनमी और फिनेंशियल स्ट्रेंथ वाला मुल्क सऊदी अरेबिया, ये मिलके एक पोटेंशियली बड़ा एक रोबस्ट, एक इफेक्टिव और एक ताकतवर ब्लॉक तश्कील इन्होंने दिया है। अगरचे इसका अभी फ्रेमवर्क, इसके सेक्रेटेरिएट का बनना, इसका मैंडेट और वो सारी चीज़ें अभी एक स्ट्रक्चर्ड होंगी, उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उसकी साइड लाइन्स पे इसकी एक्सपेंशन की बातें हो रही हैं। इससे पेशतर हमने देखा कि इवन कुवैत, मिस्र और बहरीन भी, इन्होंने भी इसमें दिलचस्पी का इजहार किया। फिर उससे हट के कतर के साथ पाकिस्तान के रिलेशनशिप, और वो भी काफ़ी उसमें पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। अभी जो आपने सवाल उठाया बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि बांग्लादेश उस रीजन से थोड़ा दूर है जिस रीजन से इस वक्त मशरिक वस्ता में इस ताउन की ज़रूरत को महसूस किया गया। लेकिन इसके मशरिक वस्ता के लिए एतबार के अलावा इसकी ओवरऑल एशियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो यकीनन कोई भी मुल्क इसमें शामिल हो तो वो एक वैल्यू एडिशन है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें
جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک دعوت دی گئی ہے دورے کی کہ پرائم منسٹر کو سعودی عرب کے کراؤن پرنس کی طرف سے، وہ شاید اس سال کے آخر میں متوقع ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. لیکن بنگلہ دیش کے لیے اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی سراؤنڈنگ میں جو ملک ہیں، خاص طور پہ بھارت کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں، اور ماضی میں بالخصوص ان کی جو انٹر ڈیپینڈنسیز رہی ہیں سوشو اکنامک حوالوں سے، اس چیز کو میٹیگیٹ کرنا، اس چیز کو اوور کم کرنا ان کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے. اور ویسے بھارت اب تو ابھی سے ہی اس پہ تنقید کرنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ بھارت کسی طرح بھی نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش اس کے اثر و نفوذ سے نکلے. لیکن ہم سب کو علم ہے کہ انرجی کی ضروریات ہوں یا بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ان کا ڈائسپورا ورک فورس جو سعودی عرب میں کام کر رہی ہے، وہ اس کے لیے اس طرح کا کوئی معاہدہ جو ہے وہ بہت اچھی ایشورنسز اور گارنٹیز جو ہے اس کے مواقع فراہم کر سکتا ہے. ٹھیک. اعجاز صاحب، دیگر اسلامی ممالک اگر اس میں شامل ہوتے ہیں، لائک قطر آ جاتا ہے، مصر، آذربائیجان، اگر انڈونیشیا کی بات کی جائے وہ اگر اس میں آ جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکن سیکیورٹی امبریلا سے بتدریج ان ممالک کے نکلنے کی یہ علامت ہوگی، اور اس کا پھر کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس ریجن میں؟ یہ بڑا ٹرکی یا سینسٹیو سوال ہے، جس کا سر دست میں سمجھتا ہوں کہ جواب یہ ہے کہ اس کے ابھی امکانات کم ہیں. دیکھیے، اگر یہ کوئی ابرپٹ چینج ہوتی تو پھر تو وہ ایران کے وہ مطالبات پورے ہو جاتے، جس میں ایران نے بڑے تواتر سے یہ مطالبہ کیا کہ امریکن ٹروپس جو اس پورے گلف ریجن میں ہیں، جن کی تعداد تقریباً 35-40 ہزار بتائی جاتی ہے، اور وہ کوئی 18 کے قریب لوکیشنز پہ ہیں، میرینز ہوں، ایئر فورس ہو، تو ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. لیکن میری ذاتی رائے میں اور گراؤنڈ ریالٹیز کے پیش نظر ایسا ممکن نہیں ہے فار دی ٹائم بینگ، کیونکہ ان تمام ملکوں میں شخصی حکومتیں ہیں، اور ان کے مفادات امریکن اکانومی سے، اپنی ان کی انویسٹمنٹ امریکہ میں ہیں، تو وہ کوئی ایسا ابرپٹ سٹیپ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آلٹرنیٹ ارینجمنٹس یس وہ ہو سکتی ہیں، اور وہ سر دست آپ دیکھیے کہ امریکہ نے بھی اس معاہدے کو ویلکم کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو کوئی ایسی امیجیٹ یا شارٹ ٹو مڈ ٹرم کوئی تھریٹ محسوس نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں شامل تینوں ممالک کے امریکہ سے اچھے تعلقات ہیں. تو ایٹ لیسٹ موجودہ جو ہے دور میں اور فورسیبل فیوچر میں، جب تک اس خطے کی ڈائنامکس چینج نہیں ہو جاتی، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس معاہدے سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ یہ امریکن انخلا کا جو ہے آغاز ہے، یا کوئی اس کو ریپلیس کرنے کی کوئی امیجیٹ اس میں کیپیسٹی ہے یا انٹینٹ. ٹھیک ہے. اچھا اعجاز صاحب، جب یہ دفاعی معاہدہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت سی ایسی قیاس آرائیاں کی گئیں کہ شاید یہ ایران کے خلاف ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس حوالے سے بھی بہت کلیئرٹی دی گئی ہے پاکستانی حکام کی جانب سے بھی، دفتر خارجہ کی جانب سے بھی. اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تہران کا دورہ کرنے والے ہیں، ممکنہ طور پر کل ان کا یہ دورہ ہے، اور اس میں جو کشیدگی ہے مڈل ایسٹ کی یا امریکہ کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ تو ڈسکس ہوں گے، لیکن ممکنہ طور پر دفاعی معاہدہ بھی جو ہے وہ بھی ڈسکشن کا حصہ ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایران بھی اس معاہدے کا حصہ بن سکتا ہے، اور اگر بنتا ہے تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال مزید دلچسپ ہو جائے گی؟ دیکھیے، ابھی فوری طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران ہو یا چین ہو، جن کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں، جو بھی
اس خطے میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں جنگ کے دوران یا سیز فائر کی ایفرٹس میں یا اس کے بعد اب تک. پاکستان کی قیادت کی یہ بڑی شاندار کامیابی ہے کہ انہوں نے چین کو ہمیشہ آن بورڈ رکھا اور ایران کو بھی ہم اپڈیٹڈ رکھتے ہیں تمام ڈیولپمنٹ سے تاکہ کوئی غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں. اگرچہ مغربی میڈیا جو ہے وہ اس اتحاد کو ایک مذہبی لینس سے دکھا رہا ہے یا ایک خاص سیکٹ کے اعتبار سے کہ جی یہ کوئی سنی اتحاد ہے یا یہ کس کے خلاف ہے اور کس کے خلاف نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس میں یہ پروپیگنڈا زیادہ ہے. ایران ابھی کوئی ایسی چیز کرے گا نہیں کیونکہ ایران اپنے جب اس جنگ سے نکلے گا تو جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کوئی امن فارمولہ امپلیمنٹ ہوگا اس کے بعد ایران کی ایک ریسرجنس ہونا لازمی ہے. ایران کو کچھ وقت ملے گا, ایران اپنی تجارت بڑھائے گا, ایران اپنے آپ کو مین سٹریم کرے گا دنیا کی پالیٹکس میں, دنیا کی اکانومی میں, اور اس کے بعد ایران میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اس خطے کا ایک بہت بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو ریسرجنس کے ذریعے وہ ایک پوٹنٹ ریاست اور ایک پوٹنٹ ملک کے حیثیت سے وہ اس خطے میں ابھرے گا. وہ جو اس کی پوزیشن ہوگی پھر وہ اس پوزیشن کے اعتبار سے اپنی الائنمنٹس کرے گا کہ کس سے اس نے معاہدہ کرنا ہے, کس کے ساتھ اس نے دوستی کرنی ہے, اور کس کو اس نے ایک آپ کہہ لیجئے کہ دوسرے نظر سے دیکھنا ہے, تاکہ کیونکہ ظاہر ہے ایران کے مسلمان ملکوں کے ساتھ ماضی میں مسائل تو رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ایران کس طرح سے ری ایمرج ہوتا ہے ایز اے ریجنل پاور ٹو ریکن ود, اور اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. جی اعجاز صاحب, اگر ہم اسرائیل کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں, ویسٹرن ورلڈ کی بات کریں, تو آپ کے خیال میں وہ اس اتحاد کو یا اس مشترکہ دفاعی معاہدے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں اگر مزید اسلامی ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں تو کیا ری ایکشن ہم ویسٹرن ورلڈ کا اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اچھا, نیٹو جو ہے اس کا جو وہ ایوالو ہوئی, نیٹو ایک کامن تھریٹ, سنگل تھریٹ کے اگینسٹ ایوالو ہوئی جو اس وقت یو ایس ایس آر یا سوویت یونین کے خلاف تھی, کمیونزم کے خلاف تھی. وہ کیپٹلزم ورسز کمیونزم ایک تھریٹ تھی. رشین سائڈ پہ یا سوویت سائڈ پہ انہوں نے وارسا پیکٹ کیا جس میں پورا ایسٹرن یورپ اور ابھی جو بعد میں 1990 کے بعد بہت ساری ریاستیں آزاد ہوئیں وہ اس میں شامل تھیں, اور اس طرف پورا مغربی یورپ, برطانیہ, امریکہ, ترکیہ, تو اس میں نان مسلم ملک تھے اور زیادہ تر, لیکن مسلمان ملک ترکی بھی اس میں شامل تھا. تو ان کا فرق اور اس معاہدے کا فرق یہ ہے کہ وہ معاہدہ ایک سنگل تھریٹ کے لیے بنا تھا, ایک کامن آبجیکٹو کے لیے بنا تھا, جبکہ یہ معاہدہ جو ہے یہ کمپریہنسو معاہدہ ہے کہ تینوں ملکوں کی تھریٹ پرسیپشن مختلف ہے. جیسے پاکستان کو بھارت سے تھریٹ ہے, افغانستان سے تھریٹ ہے پراکسی وارز کی جو ان پلیس ہے, ریالٹی ہے, لیکن سعودی عرب کو بھارت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ترکیہ کو بھارت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ترکیہ کو پی کے اور کردش اور سیرین جو ریفیوجی اس کا انفلکس ہے, ترکیہ کو وہ مسائل ہیں. ترکیہ کی ابھی جو ہے ایک کولڈ وار چل رہی ہے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ مختلف تھریٹس ہیں, مختلف ملک جو ہیں وہ اپنی اپنی تھریٹ پرسیپشن کے لینس سے اس میں سے ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں. تو اس کو ہمیں اس کو اسلامی نیٹو نہیں کہنا چاہیے, ایک ریجنل اتحاد کے طور پہ جس میں مسلمان ملک شامل ہیں, کیونکہ یہ پھر
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم پھر جو ہے نا وہ جو ان کے ایک بلٹ ان ان کے اندر ایک موومنٹ ہے اسلاموفوبیا کی، وہ پھر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس میں سے اس اعتبار سے وہ اس میں کیڑے نکالنے شروع ہو جائیں گے اور اس کی مخالفت شروع ہو جائے گی۔ ہمیں تو صحیح، یہ بتانا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ کسی کے خلاف اگریسو ڈیزائنز نہیں ہے، بالکل صحیح، کسی یہ تینوں ریاستیں ذمہ دار ریاستیں ہیں، یہ معاہدہ ڈیٹرنس کا معاہدہ ہے، اور یہ معاہدہ امن، استحکام اور سلامتی کا معاہدہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اعجاز صاحب، میں مختصراً آپ کا کمنٹ چاہوں گا۔ اس وقت جو ایک اکنامک وار سٹارٹ ہو چکی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، پابندیوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور نئی ٹیرفز عائد کرنے کی بات کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے۔ اگر نئی سینکشنز، آلریڈی بہت سی سینکشنز جو ہے وہ ایران پر عائد ہیں، اگر نئی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں پلس ایران کے ساتھ تجارت ٹریڈ کرنے والے ممالک پر بھی اگر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ ایک عالمی معاشی جنگ کا آغاز نہیں ہو جائے گا اسپیشلی اس خطے میں؟ دیکھیے، اگر ایران کے حوالے سے دیکھیں تو یہ تو کنٹینیوٹی ہوگی اسی چیز کی جو ایران پرائمری اور سیکنڈری سینکشنز پچھلے 40 45 49 سالوں سے ایران تو اس کو فیس کر رہا ہے۔ ایران کو اتنا فرق نہیں پڑے گا، ان کا آگے کے پلانز ریٹارڈ ہو جائیں گے، ان کی آگے کے ترقی کا عمل رک جائے گا، ان کی جو پلانز ہیں اپنے آپ کو ریکنسٹرکشن کے وہ ایفیکٹ ہوں گے، لیکن وہ سروائیو تو کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر دوسرے ملکوں پہ پابندی لگتی ہے کہ وہ گراؤنڈ یا روٹ سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، تو ان کا امپیکٹ دوسرے ملکوں پہ زیادہ ہوگا، پاکستان پہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی بارڈر ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ، اور پاکستان کی ایک آلموسٹ سٹرکچرڈ ایک انرجی ٹریڈ بھی ہے ایران کی طرف سے، ہمیں LNG، LPG اور تیل جو ہے وہ ایران سے ہمیں آ رہا ہے۔ تو اگر ایران پاکستان کو پریشرائز کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمارے ساتھ موجود تھے تجزیہ کار اعجاز ملک صاحب۔ ناظرین، ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ تو جاری ہے، ہر روز نئی قیمت ہوتی ہے عالمی منڈی کے حساب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سونے کی قیمتیں ہیں وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا یہ معاملہ رکے گا؟ اس میں کوئی بریک آئے گا یا یہ اسی طرح سے جو ہے وہ بڑھتی رہیں گی؟ میرے ساتھ محمد ارشد صاحب موجود ہوں گے، چیئرمین جیولرز ایسوسی ایشن، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور عالمی منڈی میں بھی سونے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عالمی معاشی بے یقینی اس کی ایک بڑی وجہ ہے، ڈالر کی صورتحال، اس کا اتار چڑھاؤ، یہ اس کی دوسری وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ شرح سود اور جو اس وقت جیو پولیٹیکل کشیدگی ہم دیکھ رہے ہیں اس خطے میں اسپیشلی، اور اس کے بعد امریکہ ایران کشیدگی، وہ بھی اس کی بڑی وجہ ہے۔ اور ان تمام تر معاملات کے پیش نظر سرمایہ کار سونے میں سرمایہ کاری کو ایک بار پھر سے محفوظ تصور کر رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے سونے کی قیمتیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا یہ معاملہ رکے گا؟ یہ قیمتیں کہیں پر رکیں گی؟ ان میں بریک آئے گا یا اسی طرح سے یہ بڑھتی رہیں گی؟ اور کیا موجودہ وقت میں سونا خریدنا دانشمندانہ فیصلہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد ارشد صاحب جو کہ چیئرمین جیولرز ایسوسی ایشن ہیں۔ ارشد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سونے کی قیمتوں میں مسلسل جو اضافہ جاری ہے اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں، اور جو عالمی منڈی میں اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد جو پاکستان میں اضافہ ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے چینل پہ مدعو کیا۔ دیکھیں، اگر ہم تھرسڈے کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر 5,700 روپے ڈالر کا اضافہ ہوا، اور عالمی منڈی کے اندر ہم نے دیکھا کہ 4620 ڈالر جو ہے پر آنس ہائیسٹ لگا نا، جو کہ ایک بڑا اضافہ تھا۔ اور اگر ہم رواں ہفتے کی بات کریں تو 5.56% جو ہے گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ دیکھیں، ڈالر اس وقت ویک ہو رہا ہے اور اپنی پوزیشن سے ہٹ رہا ہے۔ اس کی کمزوری مین وجہ بنی سونے کی قیمتوں میں اضافے کی، تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ڈالر کمزور ہوا۔
اچھا، انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے اب اس کی نظر جو ہے وہ ہے شرح سود میں کمی ہوتی ہے یا اضافہ ہوتا ہے. اگر شرح سود میں کمی ہوئی اور انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے $4650 سے تجاوز کر گئی تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ $4800 پر اونس بھی آپ مارکیٹ دیکھ سکتے ہیں. بصورت دیگر کریکشن آ سکتی ہے $150 کی، $4500 بھی مارکیٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے چانسز ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. بات یہی ہے ٹھیک. کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس وقت وہ بھی کچھ مثبت ڈائریکشن دے رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ مزید جو ہے بہتری ہوگی. تو اصل میں جنگی صورتحال میں جب عالمی کشیدگی ہو تو سب سے زیادہ سیف ہیون جو ہوتا ہے وہ گولڈ ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے سونے کی قیمتیں بڑھنے کی. صحیح. ارشد صاحب، جو مرکزی بینک اس وقت سونے کی خریداری کر رہے ہیں، کیا اس کو اس چیز کا اشارہ سمجھا جائے کہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ طویل مدتی ہے، لانگ ٹرم ہے، اور آنے والے کچھ عرصے میں ابھی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ سونے کی قیمت نیچے آئے گی؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. فیڈرل بینک جو ہے اپنے ریزروز جو ہے کنورٹس کر رہے ہیں، اور بڑے جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں ہمارے، وہ بھی جو ہے اب ٹریجری بانڈز جو ہیں، امریکن یو ایس بانڈز جو ہیں، اس سے جان چھڑا رہے ہیں اور اس کو کنورٹ کرنے جا رہے ہیں گولڈ کے اندر. جب ڈیمانڈز ہوں نکلیں گی اور تو لازمی بات ہے قیمتیں بڑھیں گی آنے والے دنوں ہوں میں. تو یہ کیا محفوظ سرمایہ کاری اس کو کہا جا سکتا ہے، یا ابھی خطرہ ہے اس میں؟ دیکھیے، کریکشن ضرور آ سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سونا ہے. سونا کسی بھی قیمت میں ہو خریدنا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے جو آپ شارٹ ٹرم میں یوز نہیں کرنی ہے آپ نے، تو انشاءاللہ تعالی ایک بہترین سرمایہ کاری ثابت ہوگی گولڈ. پاکستان میں ہم جو ہے سونے کی قیمتوں کے حوالے سے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی شادی بیاہ جہاں پر سونا استعمال کیا جاتا تھا، اب تو خیر بہت کم ہو گیا ہے مہنگا ہونے کی وجہ سے، تو اس پر کیا اثرات ہم نے دیکھے ہیں، اور سونے کی خریداری پہ کتنا جو ہے وہ فرق پڑا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، ایک وقت تھا جب ایک ہاؤس وائف بھی جو ہے وہ اپنی سیونگ کے اندر سے 10 15 20 ہزار روپے بچا کر ایک چین خرید سکتی تھی. لیکن آج قیمتیں اس جگہ پر پہنچ گئی ہیں کہ 40 ہزار روپے پر گرام 21 کیرٹ ہو گیا ہے. تو بڑا مشکل ہوں گولڈ کی خریداری جو ہے بہت مشکل ہو گئی ہے ایک عام آدمی کے لیے. ہاں، جو فیملیز جو مطلب خرید سکتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ سونا تو ہر دور میں بکا ہے. جب 1000 روپے تول رہا جب بھی بکا، اور جب 5,80,000 روپے پاکستان کے اندر جو ایک تاریخی ہسٹری ہے 2026 جنوری کی، تو جب بھی بکا سونا. لیکن ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی سیل میں فرق پڑا بہت زیادہ، کیونکہ اب ہر عام آدمی جو ہے اس کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے. کئی کلاسز ایسی ہیں جو نکل گئی اب گولڈ خریدنے سے، وہ نہیں خرید سکتی. اب شادی بیاہ کے اندر بھی اب بجٹ جو ہے، گولڈ کا ایک ٹائم تھا کہ 10 تولے 12 تولے جو ہے اب شادی بیاہ کے موقع پہ اپنی بیٹی یا بہو کو دیا جاتا تھا. لیکن اب وہ روایتیں دم توڑ چکی ہیں، کیونکہ اس کا بجٹ بہت زیادہ آؤٹ ہو گیا ہے. اب شادی بیاہ میں سونے کا بجٹ جو ہے وہ 2 تولے سے زیادہ کا نہیں ہوتا. اب جو کسٹمرز آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی 2 تولے میں، 2.5 تولے میں، 1.5 تولے میں کوئی سیٹ ایسا بنا دیں جو برائڈ کے لیے ہو، شادی کے لیے. صحیح. اچھا، اس وقت جو جیو پولیٹیکل حالات چل رہے ہیں یا جو کشیدگی ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اس ریجن میں ہے یا کہیں پر بھی ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں، یہ کشیدگی کم ہوتی ہے، جیو پولیٹیکل صورتحال بہتری کی جانب جاتی ہے، تو یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سونے کی قیمت میں کمی آئے گی. اگر عالمی سطح پر کمی آتی ہے تو کیا اسی تناسب سے پاکستان میں بھی کمی آئے گی، یا کچھ اور اس حوالے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ نہیں، بالکل. دیکھیں، ریٹ تو کنورٹس پہ چلتے ہیں. جب انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے ہائی ہوتی ہے تو یہاں بھی ہائی ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے، مطلب ڈیمانڈس کم ہوتی ہیں تو پاکستان کے اندر سونا انڈر کاسٹ بھی ہو جاتا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے دیکھا کہ 10,000 12,000 روپے انڈر کاسٹ تھا جو قیمت بن رہی تھی، اس سے بھی انڈر کاسٹ کے اندر، کیونکہ ڈیمانڈ نہیں تھی. اب جب یہ قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی تو پھر ڈیمانڈ نکلی. اچھا، جب مارکیٹ کے اندر قیمتیں اوپر جانا شروع ہوتی ہے تو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ اس میں انویسٹ کرو، ہو سکتا ہے مزید اور اوپر جائے مارکیٹ، تو اس میں انویسٹر نکلتا ہے.
اور دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تو بیلنس چل رہا ہے بالکل، جو ریٹ بن رہا ہے اسی طریقے سے 4,80,000 روپے پر سیٹرڈے کو جو ہے کلوزنگ لگی ہے، 4,80,000 روپے فی تولہ کے حساب سے کلوزنگ لگی ہے. ابھی بھی ہم 1 لاکھ روپے مائنس میں، کیونکہ پاکستان کے اندر سونا 5,80,000 کا ریکارڈ بنا چکا ہے، ابھی بھی ہم 1 لاکھ روپے مائنس میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے 5,80,000 روپے میں بھی سونا خریدا ہوا ہے، اللہ کرے ان کا نقصان پورا ہو اور ان کی انویسٹمنٹ باہر آئے. عالمی مارکیٹ سے اگر ہم روپے کی قدر کی بات کریں، جو کرنسی ویلیو ہے، پاکستانی روپے کی قدر ہے، وہ کتنا افیکٹ کرتی ہے سونے کی قیمت کو؟ دیکھیے لازمی بات یہ، ہماری کرنسی ویک ہوگی تو وہ ڈالر مضبوط ہوگا اور ڈالر کے حساب سے ریٹ بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ ہماری کرنسی مضبوط ہے اور زیادہ اس سے کوئی اثر انداز نہیں ہوگی گولڈ کی قیمتوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا مجھے لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ جو سونے کے تاجر ہیں، جو اسپیشلی جیولرز ہیں، وہ کتنا متاثر ہو رہے ہیں ان قیمتوں کے بعد؟ دیکھیے بہت زیادہ کام پہ فرق پڑ گیا، سمجھ لیں کہ 70% کام ختم ہو گیا، کیونکہ اپنا گفٹ آئٹم ہمارا سیل آؤٹ ہو رہا ہے. کیونکہ گفٹ آئٹم میں 3 گرام کی انگوٹھی بھی اگر کسی کو گفٹ دی تو 1.5 لاکھ روپے کی، 1,40,000 روپے کی پڑتی ہے. اب صرف برائڈ کا کام رہ گیا، وہ فیملیز آ رہی ہیں جن کا پرانا دادا دادی کا، امی کا وہ رکھا ہوا ہے گولڈ ہے، اسی کو وہ رینیو کروا رہے ہیں. رینیو کروا رہے ہیں اور اسی کو بنوا رہے ہیں. کیونکہ بہت بڑا کیپیٹل ہو گیا، 10 تولے کا 50 لاکھ کی جیولری ہو جاتی ہے 10 تولے کی. ایک بڑا ریونیو ہو گیا ہے، اس کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کرنا. ڈیفینیٹلی ہر طبقے کو متاثر کیا ہے اور یہ قیمتیں جو بڑھتی جا رہی ہیں آنے والے، ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں ہم فیوچر پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے. اگر چاندی نے اپنی جگہ بنائی اور چاندی نے جو ہے وہ 10-12 ہزار 15 ہزار روپے تولہ سے تجاوز کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سونے کی جگہ جو ہے وہ چاندی کی جیولری لے گی اور ہمارے یہاں بہت زیادہ چاندی جو ہے وہ سونے کو ریپلیس کرے گی آنے والے وقت میں اگر قیمت بڑھتی ہے. بہت شکریہ محمد ارشد صاحب، چیئرمین جیولرز ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے، سے بات کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عالمی منڈی میں قیمتیں کب تک بڑھتی رہتی ہیں اور اس کا اثر پاکستان میں کیا ہوتا ہے. اگر وہاں قیمتیں کم ہوگی تو کیا پاکستان میں بھی کم ہوں گی اسی تناسب سے، یا کچھ اور؟ یہاں پر ہم صورتحال دیکھیں گے. ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.